بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی ایک آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضور مولائے مشکل کشا باب مدینۃ العلم داماد رسول شوہر بطول فاتح خیبر شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور اس حوالے سے آپ کے حضور چند محبتوں کے پھول ہم نے نچھاور کرنے ہیں۔ قرآن کی آیات بینات اور سرکار کی احادیث طیبہ سے چند آپ کے فضائل اور مناقب اس نیت اور غرض سے کہ ان پاک اور مقدس ہستیوں کے حضور ہماری حاضری ہو جائے اور ان کے توسل سے پروردگار عظیم ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مالک و مولا اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے والی ہیں، تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قرآن کی یہ آیت کریمہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور آگے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں کہ قال لما نزلت هذه الآیہ، حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو قلت یا رسول اللہ، اب فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے آقا و مولا، یا رسول اللہ، میں نے علی کو دیکھا ہے، ہم نے علی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں وہ اپنی انگوٹھی کو فقیر پہ صدقہ بھی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم انہیں مومنوں کا ولی مانتے ہیں، ہم انہیں مومنوں کا والی مانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں کثیر آیات بینات اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو 300 تک کی آیات کریمہ ہیں، اور یہ کسی اور صحابی کے اتنے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ اور دوسری آیہ کریمہ سورۃ بقرہ کی ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دن اور رات، سر و علانیہ، پوشیدہ طور پہ بھی اور کھلم کھلا بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی،
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان علی ما کان یملک غیر اربعۃ دراہم، فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 درہم تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دراہم کو اس انداز میں صدقہ کیا کہ 1 درہم رات کو خرچ کیا اور 1 درہم دن کو خرچ کیا، 1 درہم پوشیدہ طور پہ یعنی چھپ کر خفیہ طور پہ خرچ کیا، اور 1 درہم کو اعلانیہ طور پہ۔ تو پوچھا گیا، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس چیز پہ کس چیز نے برانگیختہ کیا ہے، اس عمل پہ، ایسا عمل کرنے پہ کس چیز نے تمہیں ترغیب دی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے اس فرمان نے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی، مجھے ترغیب دی، مجھے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دن کو بھی اور رات کو بھی، سرن پوشیدہ طور پہ بھی اور علانیہ طور پہ بھی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضور نبی رحمت امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء کہ اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ بڑی خوبصورت سورۃ المجادلہ کی آیت طیبہ یہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہ اے ایمان والو کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مناجات کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، ان سے کوئی خفیہ بات کرنا چاہو، تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر اس عمل سے پہلے تمہارے اوپر صدقہ کرنا ہے۔ تم جب اللہ کے محبوب سے ملاقات اور سرگوشی اور علیحدگی میں کلام کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے اوپر رسول اللہ کے ساتھ ملاقات اور سرگوشی کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے اوپر صرف علی نے ہی عمل کیا ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے، نہ اس سے بعد میں کسی نے عمل کیا۔ یہ آپ کا اختصاص ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور اس آیت کریمہ پہ صرف سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل کیا، اور کائنات کے اندر اس آیت پہ کسی اور نے عمل نہیں کیا۔ اور فرماتے کان علی دینارن، میرے پاس 1 دینار تھا اور میں نے اس کو 10 دراہم کے بدلے 10 درہم کے بدلے خریدا، اور یعنی بیچ دیا، اس کے بدلے 10 درہم لیے، اور جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو 1 درہم خرچ کرتا، اور جب میرا یہ عمل پورا ہو گیا تو یہ آیت نسخت، یہ آیت کریمہ منسوخ کر دی گئی، نہ اس سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ اس سے بعد میں کوئی عمل کر سکے گا۔ اور جب یہ آیت کریمہ ہوئی نازل تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سرکار کی بارگاہ میں 10 سوالات کیے،
اور 10 سوال امت کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے جوابات لے کے امت کو پیش کیے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کی بارگاہ میں اس موقع پہ 10 سوال کیے۔ عرض کی وفا کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ توحید اور اس کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کفر اور شرک یہ فساد ہے۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تمہیں مل جائے۔ عرض کیا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ فرمایا ترک ہیلا۔ عرض کیا مجھ پہ کیا لازم ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ میرے پاک نبی کے اس غلام نے عرض کیا اللہ سے کیسے مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ مانگو۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون، کہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے تم سوال کرو کہ جب تم اللہ کے حضور التجا کر رہے ہو کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ میں نے اللہ کے حضور سوال کیا وہ قبول فرمائے گا۔ عرض کیا کیسے مانگوں؟ فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ۔ اور عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عافیت مانگو۔ اور عافیت کیا ہے؟ یعنی دنیا میں بھی ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، آفات و بلیات، آزمائشوں سے محفوظ ہو جانا یہ عافیت ہے، اور اخروی زندگی کے اندر کامیاب ہو جانا یہ عافیت ہے۔ تو کیا مانگوں؟ فرمایا عافیت مانگو۔ اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ ارشاد فرمایا حلال کھا اور سچ بول۔ اللہ اکبر، کتنا مختصر مگر جامع۔ اور سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ اس سے بڑا اور سرور کیا ہے کہ جنت انسان کو مل جائے، جہاں دنیا کائنات کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عرض کیا راحت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب نے اللہ کا دیدار۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ پہ عمل کرنا یہ صرف سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ اختصاص ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کسی نے اس پہ عمل کیا ہے نہ بعد میں کوئی شخص اس پہ عمل کرے گا، کیونکہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑی خوبصورت یہ حدیث طیبہ آگے ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ رأیت ابا بکر، میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اکثر سیدنا علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے تھے، آپ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے، ٹکٹکی باندھ کے ان کو طرف دیکھتے رہتے۔ فقلت لہ یا ابت، آپ فرماتی ہیں میں نے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے ابا حضور میں آپ سے ایک بات کا سوال کرنا چاہتی ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ اکثر علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بیٹی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادہ، کیا ہے بیٹی میں نے سرکار سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، اور آپ ہی سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا کی حدیث طیبہ ہے، دارمی کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے، اور حضور امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی ایک حدیث طیبہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا علی ہی روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والذی خلق الحبہ، اور ایک حدیث طیبہ میں ہے کہ
وہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا، اور اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور انسانیت کو اور مخلوق کو پیدا کیا۔ فرمایا سرکار نے میرے سے یہ عہد فرمایا ہے، سرکار نے میرے سے یہ عہد فرمایا ہے کہ علی لا یحبنی الا مؤمن، کہ علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، یعنی مومن کے علاوہ تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، اور تجھ سے بغض منافق کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ گویا علی کی محبت یہ ایک ترازو ہے، یہ ایک پیرامیٹر ہے مومن اور منافق کی پہچان کے لیے، کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ اور ایک حدیث طیبہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات مدینہ کا عمل فرمایا، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان یہ رشتہ محبت و محبت اور مودت اور اخوت کا قائم فرمایا، تو سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، لیکن سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باقی رہ گئے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سب انصار و صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں دنیا میں بھی تیرا بھائی ہوں اور آخرت میں بھی تیرا بھائی ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جلیل القدر صحابی اور غلام، اور یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ جس کو بہت سے اختصاص حاصل ہیں، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات حضرت سعد بن ابی وقاص کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کی 3 ایسی صفات سنی ہیں، 3 ایسے اختصاص سنے ہیں، اور جو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر وہ مجھے مل جاتے تو میرے پاس سرخ اونٹ بھی ہوتے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت علی کو یہ ارشاد فرمایا کہ علی تو میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی۔ اور دوسرا یہ اختصاص کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح جھنڈا ایک ایسے شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح بھی دے گا، اور وہ ایسا شخص ہے جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات وہ یہ فرمائی میرے پاک نبی نے، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ 3 اختصاص مجھے اتنے محبوب ہیں کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کو، آپ کے مناقب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔